اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ 3 اہم اور بنیادی نکات بتائے جائیں گے جن پہ اگر آپ عمل کریں تو انشاءاللہ ڈیری فارمنگ کے شعبے میں آپ کو کبھی بھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ان تمام باتوں میں جو سب سے پہلا آپشن ہے وہ ہے اچھی اور عمدہ نسل کے جانور کا انتخاب۔ اچھی نسل کے جانور کا انتخاب جو کہ انتہائی مشکل ہے، مگر ایک بے نسل جانور کو لے کر اس کی بریڈ ڈیولپمنٹ پر خرچہ کرنے اور وقت برباد کرنے سے بہتر ہے کہ ایک ایک کر کے تھوڑا وقت سفر کر کے اچھے، بہترین اور نسلی جانور ہی رکھے جائیں۔ یعنی کم ملکنگ پروڈکشن والے 10 جانور خریدنے کی بجائے 4 یا 5 اچھی نسل کے جانور رکھ لیے جائیں جن کی ملکنگ کیپیسٹی زیادہ ہو۔ اس سے آپ کو یقیناً زیادہ بہتر نتائج حاصل ہوں گے، دودھ بھی زیادہ ملے گا اور ان کے بچے بھی اپنی اچھی نسل کی وجہ سے زیادہ قیمتی ہوں گے، جو کہ آگے چل کر انشاءاللہ آپ کے لیے زیادہ نفع کا باعث بنیں گے۔ اس میں جو دوسرا اہم نقطہ ہے وہ ہے فیڈنگ سسٹم یا چارہ جات، بیلنس فیڈ اور ان کے اخراجات کا کنٹرول۔ چارہ جات میں سب سے مناسب اپنے جانوروں کے لیے اپنا سائلج خود تیار کرنا ہے۔ اس سے اخراجات بھی کم ہوں گے اور لیبر بھی کم ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں پر انحصار بھی کم ہو جاتا ہے، جبکہ روایتی طریقوں سے چارہ کاشت کرنے اور پورا سال معیاری چارے کی دستیابی ناممکن ہوتا ہے۔ اور اگر چارہ کاشت کر بھی لیا جائے تو روزانہ چارے کو کاٹ کر فارم پر لانا اور پھر اسے کتر کر جانوروں کو ڈالنا، اس سب میں بہت زیادہ محنت، افرادی قوت اور وقت درکار ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں سائلج سے آپ کا وقت بھی بچتا ہے اور روزانہ چارے کو کاٹنے اور کترنے سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے، اور پورا سال آپ کے جانوروں کو ایک جیسی غذائیت والا چارہ مہیا ہوتا رہتا ہے۔ تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے جانوروں کے لیے بہترین ماحول کی فراہمی۔ شیڈ اور باقی کی ارینجمنٹ ایسے کی جائے کہ لیبر بھی کم رکھنی پڑے اور جانور بھی خوش رہیں، اور ماحول انتہائی اثر انداز ہونے والا سبجیکٹ ہے، اس پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ لمبے عرصے تک کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ماحول میں چند چیدہ نکات درج ذیل ہیں: پانی کا نظام، صفائی کا نظام، مناسب روشنی، گوبر ٹھکانے لگانے کا نظام، دودھ دھونے کا نظام، جانوروں کے لیے کھلی جگہ، بچوں کے لیے مناسب انتظام، بیمار جانوروں کے لیے الگ جگہ اور جہاں پہ ان کا علاج کیا جا سکے، اس کے علاوہ تازہ ہوا کا انتظام وغیرہ۔ ان تینوں چیزوں میں سب سے زیادہ خرچہ جانور کو بہترین ماحول مہیا کرنے پر ہوتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ تھوڑا کر لیں لیکن اچھا کریں تاکہ آپ کو بار بار پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عام طور پر پاکستان میں ماحول مہیا کرنے پر ہی کمپرومائز کر لیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ جگہ کا کم ہونا اور زیادہ خرچ بچانے پر اس کے بعد دوسرے 2 پوائنٹس پر بھی کچھ حضرات توجہ نہیں دیتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آئے دن بیماریوں اور لیبر کی پریشانی کی وجہ سے فارمر حضرات مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔